نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مالک بحر و بر، خالق شمس و قمر، رازق ہر خشک و تر، مولا عز و جل کا ہزارہا شکر اور احسان، کرم اور انعام کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں، بے عمل اور نکمے بندوں کو ان عظیم نعمتوں سے ہم کنار فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کی متبرک اور مبارک ساعتیں نصیب فرمائیں اور اس میں اپنی عبادت، نماز، روزہ، تلاوت و سماعت قرآن اور خوش نصیبوں کو اعتکاف جیسی محبوب عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ درود اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر کہ دارین کی ہر سعادت، بھلائی کی ہر توفیق انہی کے صدقے و طفیل ہے۔ سلام ان کی ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے معروف آیت مبارکہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اور اس کی طاق رات، جس کے متعلق اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آگاہی اور اطلاع عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو ماہ رمضان مبارک کے عشرہ آخرہ کی طاق راتوں میں رکھا ہے، اور یہ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے جو اس نے
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب امت کو سرکار کے صدقے بطور انعام عطا فرمایا ہے. کیونکہ رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات کی عزتوں کو، اس رات کی عظمتوں کو رب کائنات نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس کلام کے ذریعے ہمیں اللہ کے اس اعلان پر بھی آگاہی عطا فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یعنی کوئی شخص 1000 مہینے کی زندگی پائے اور اس زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، ریاضت میں، اس کی خوشنودی کے حصول میں بسر کر دے. 1000 مہینوں کی زندگی میں وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا مرتکب نہ ہو، تو جو کچھ اجر و ثواب اس خوش نصیب شخص کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا اس سے کہیں زیادہ. کتنا زیادہ یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر، تو کتنا بہتر یہ اعلان نہیں فرمایا. تو 1000 مہینوں کی زندگی پا کر ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی میں، اللہ کی عبادت اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت میں بسر کر دینے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، اجر کا، ثواب کا حقدار بنے گا، اس سے کہیں زیادہ سرکار کی امت کا وہ خوش نصیب شخص بنے گا جسے رب کائنات یہ رات اور اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ایمان اور اخلاص شرط ہے. بدعقیدہ کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کریں، مشقتیں بھریں، لیکن بدلہ بھڑکتی ہوئی آگ. یہ ان بد نصیبوں کے لیے اعلان ہے کہ جو صرف عمل ہی کیے جا رہے ہیں اور ایمان اور عقیدے کی درستگی کا کوئی سامان ان کو میسر ہی نہیں ہے. لیکن رب کائنات نے جسے ایمان کی درستگی اور عقیدے کی سلامتی کی نعمت عطا فرمائی، پھر وہ اخلاص کے ساتھ جب عبادت کرتا ہے اور رب کائنات اسے اس رات کی نعمت سے ہمکنار فرما دے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق عطا فرما دے، تو اس کے لیے جو کچھ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اسے الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ اس شخص سے کہیں زیادہ ہے جو 1000 مہینوں سے زندگی کو پا کر اپنا ایک ایک لمحہ عبادت اور ریاضت میں خرچ اور صرف کر دے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے ایمان اور اخلاص شرط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو اخلاص کے اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اپنے رب کے قرب کا متمنی ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اسے اس کے رب کا قرب نصیب ہو جائے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ عمل کرے نیک اعمال، نیک عمل کرے وہ. لیکن کرے کس طرح؟ یہ بات ہو رہی ہے صاحب ایمان کی.
کہ اگر ہے وہ صاحب ایمان اور اللہ کا قرب چاہتا ہے، رب کائنات فرما رہا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ کس طرح کرے؟ اگر کسی اور کی طرف اس کی کوئی توجہ اس کے قلب و ذہن میں جاگزیر ہے تو پھر یہ شرک خفی کا مرتکب ہو جائے گا، یعنی اس نے پھر وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ اللہ کی رضا کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو صرف اللہ ہی کی رضا مطلوب ہو، پھر مخلوق سے کسی قسم کا کوئی تعلق اس عمل کا قائم نہ ہو۔ لہذا رب کائنات نے اپنے بندوں کو قرآن کریم میں بار بار اخلاص کے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور مقام پر رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ حضور علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے آیت قرآنی کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچایا۔ سرکار علیہ السلام سے اللہ نے کہا اللہ حبیب آپ بتائیے کہ مجھے تو اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا، یعنی اصلاً مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروں۔ وما امیرو، مجھے کوئی اور امر دیا ہی نہیں گیا، الا لیعبد اللہ، سوائے اس کے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ کس طرح؟ کہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اخلاص کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ وابستہ ہو کر، اخلاص کے ساتھ خالص اس کی رضا کے لیے میں اس کی عبادت کو اختیار کروں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جب ہم ارکان اسلام کی بات کرتے ہیں تو ارکان اسلام میں 3 کا تعلق عمل سے ہے، یعنی پہلا رکن تو کلمہ طیبہ ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور دل سے اس کی تصدیق کر دی۔ اب اس کے بعد جو باقی ارکان اسلام ہیں ان سب کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اعمال کی قبولیت اخلاص کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی عمل کا خالص ہونا یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کا نام بھی ہے اخلاص، قل هو اللہ شریف۔ اس کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا نام سورہ اخلاص کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں خالص اللہ کی توحید کا، خالص اللہ کی وحدانیت کا، صرف اللہ کی ذات و صفات کا ذکر موجود ہے۔ کیونکہ یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ صرف اللہ کے ذکر پر، صرف اللہ کے تعارف پر، صرف اللہ کی ذات و صفات کے ذکر پر مبنی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ یعنی اخلاص کا معنی ہے کسی چیز کا اللہ کے لیے خالص ہونا۔ اب جب عمل میں اخلاص کی ہم بات کرتے ہیں کہ عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، جب صاحب ایمان کوئی عمل کرے تو اس عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، تو پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے سوا کچھ اور مطلوب نہ ہو عمل کرنے والے کو۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ ایمان کیا ہے؟ مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ حدیث پاک میں کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال الاخلاص۔ سرکار نے 2 لفظ اپنی زبان سے ادا کیے۔ کیا؟
سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اخلاص ایمان ہے. یعنی پتہ چلا کہ اخلاص اتنی اہم چیز ہے کہ کیونکہ مومن کا عمل ہی اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا اسے حقدار بناتا ہے، لیکن عمل کی قبولیت کا مدار کیونکہ اخلاص پر ہے، لہذا اسے عین ایمان قرار دے دیا سرکار نے. فرمایا ایمان ہی اخلاص ہے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اور عمل کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر کہ ایمان ہی اخلاص ہے یہ بتا دیا کہ صاحب ایمان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اخلاص ہی ایمان ہے. اس لیے کہ کسی شخص نے زبان سے اگر کلمہ طیبہ پڑھ بھی لیا اور اس کا دل اس پڑھنے میں مخلص نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھا اس نے، تو وہ ڈاکٹر اقبال کا بہت مشہور شعر ہے. آپ فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو پتہ چلا کہ دل میں اخلاص اگر نہیں ہے، عقیدے میں نظریے میں خلوص اگر نہیں ہے تو پھر محض دعوی ایمان بھی بیکار ہو جاتا ہے. اخلاص وہ نعمت ہے جو اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرواتی ہے. اعمال کی قبولیت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے. حضرت معاذ بن جبل نے سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے. اکثر صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اللہ تو سلام کے فرمان کے طور پر پہنچا دی. کیا کہا سرکار نے جب انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت فرمائیے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ تیرا تھوڑا عمل جو اخلاص کے ساتھ ہو وہ اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس میں خلوص نہ ہو. یعنی اگر تو بہت زیادہ عمل کرے لیکن اس میں خلوص نہ ہو، 100 نفل پڑھ رہا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں اور مجھے نمازی سمجھیں اور مجھے عبادت گزار شمار کریں اور لوگوں میں میری عزت ہو وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی وہ عمل کرتا ہے اور اس میں اخلاص نہیں ہے، تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ تیرا تھوڑا عمل جس میں اخلاص ہو وہ اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جو اخلاص سے خالی ہو. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی جو بنیاد ہے وہ عمل اور اس کی زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ اس عمل کے پیچھے عمل کرنے والے کی جو نیت، اس کا ارادہ، اس کا خلوص اور اس کا اخلاص ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے عمل کو قبول بھی کرواتا ہے اور اس پر عمل کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ سے جزا کا حقدار بھی بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنی کتاب بخاری شریف کی تصنیف فرمائی تو آپ نے سب سے پہلی حدیث مبارکہ یہ نقل فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی کوئی شخص عمل کرتا ہے اس کو ہم عمل صالح کہیں گے، اس کو عمل نیک عمل کہیں گے اگر ہم، تو وہ حقیقتاً عمل صالح اور نیک عمل کس بنیاد پر ہوگا؟ ہمارے دیکھنے اور ہمارے سمجھنے اور ہمارے کہنے کی بنیاد پر وہ عمل صالح نہیں ہوگا، بلکہ عمل صالح وہ اس وقت بنے گا جب عمل کرنے والے کی نیت سلامت ہوگی. کیونکہ عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے. اگر نیت اچھی ہے تو پھر عمل بھی اچھا ہوگا، اور اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کی نیت میں خلوص نہیں ہے، تو پھر وہ عمل حقیقتاً کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو
لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا، اپنے کرنے والے کو اجر و ثواب کا حقدار نہیں بنائے گا اگر اس کے کرنے میں اس کرنے والے کو اخلاص حاصل نہیں ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ اس نے وہ عمل نہیں کیا ہے تو پھر اس کے بغیر اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے اجر و ثواب کا حقدار نہیں بناتا۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ فدخل جنہ، سرکار علیہ السلام نے ایک اعلان کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے ترجمان بنے اور انہوں نے سرکار علیہ السلام کا یہ فرمان لوگوں تک پہنچایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں اے عمر، جس طرح ہر دروازے کی ایک چابی ہوتی ہے اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جنت کی چابی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ سوال کرے گویا آپ باقیوں کی طرف سے سرکار سے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پھر کوئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ سوال کرے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا یہ جنت میں جانے کی کنجی ہے، جنت میں جانے کی چابی ہے، جنت میں داخلے کی چابی ہے، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات ان کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ جنت میں داخلے کی کنجی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عمر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جنت میں جانے کی کنجی ہے، اور اعمال یہ جو اعمال ہیں یہ اس کنجی کے دانے ہیں، دندانے۔ تو بتاؤ کیا کوئی کنجی بغیر دندانوں کے کام کر سکتی ہے؟ سیدھی کیل گھسڑ کے گھما دیں آپ، کام نہیں کرے گی۔ ظاہر ہے ہر تالے کے کھلنے کے لیے چابی میں دندانے مخصوص ہوتے ہیں، جب وہ دندانے اس چابی میں ہوں گے اور مطلوبہ تالے کے مطابق ہوں گے، اس تالے کو جو دندانے مطلوب ہیں وہ ہوں گے تو پھر تب ہی وہ چابی کام کرے گی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال دندانے ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ دندانوں میں سے یعنی عمل کے دندانوں میں سے ایک دندانہ اخلاص ہے، یعنی عمل کے باقی دندانے اگر کامل ہوں اور اخلاص کا دندانہ موجود نہ ہو تو سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ دیکھیے نا، اگر کسی چابی میں 5 دندانے ہوتے ہیں اور 4 ہوں اور 5واں نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چابی کام نہیں کرے گی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اعمال کے دندانے ہیں ان میں سے اخلاص عمل کی قبولیت کا دندانہ ہے، یعنی باقی دندانے اعمال کے ہیں لیکن مکمل وہ کب ہوں گے؟ جب اخلاص کا دندانہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر اخلاص کا دندانہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، یعنی وہ چابی کام نہیں کرے گی، اس کے اعمال میں جنت میں جانے کا سبب نہیں بنیں گے، اس کے لیے اجر و ثواب کا سبب نہیں بنیں گے۔ حضرت
حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے نائب و خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمع قرآن کی کوششوں اور کاوشوں میں سر فہرست شامل رہے، عظیم صحابی رسول ہے۔ بغداد شریف میں حضرت کا مزار مبارکہ ہے، الحمدللہ فقیر کو اس پر حاضری کی سعادت بھی ہوئی۔ تقریباً 80 سال پہلے کی یہ بات ہے یا کچھ اس سے زیادہ کی بات ہے کہ جب حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ جو پہلے دریائے دجلہ کے کنارے تھی، اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارکہ کے احاطے میں ہے، پہلے وہاں پر تھی ہے، تو جس وقت قبر مبارکہ ان کی وہاں تھی تو آپ نے علماء عراق کے خواب میں تشریف لا کر یہ درخواست کی کہ ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے، لہٰذا اس کو منتقل کر دیا جائے۔ لہٰذا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارکہ کو کھولا گیا، کیونکہ مسلسل اکابر علماء عراق کے خواب میں آ کر آپ نے انہیں اس بات کی درخواست پیش کی، تو ان کی قبر کو کھولا گیا اور ان کے جسم کو وہاں سے نکالا گیا۔ اس زمانے میں کیمرہ ایجاد ہو چکا تھا، اس کی تصاویر بھی موجود ہیں، اور وہاں ان کے روضہ مبارکہ پر بھی اس سے متعلق تصاویر موجود ہیں، اور عراق کی تقریباً تمام لائبریریز میں بھی اس سے متعلق تصاویر موجود ہیں کہ جب ان کی قبر مبارک کو کھولا گیا اور ان کے جسم مبارکہ کو نکالا گیا، اکابر علماء عرب نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارکہ روضہ مبارکہ کے احاطے میں ان کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کیا ہے؟ یہ سرکار سے انہوں نے سوال کیا، حضرت حذیفہ ابن یمان نے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ، میں نے یہ سوال جبرائیل سے کیا کہ اے جبرائیل، تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس علم کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ کی عطا والا علم ہے۔ ہم میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اٹکل سے کچھ جانتے تھے، معاذ اللہ، نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ سرکار علیہ السلام جو کچھ جانتے تھے اللہ کے بتانے سے جانتے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں یہ اعلان کر دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا اور بتایا اور پڑھایا۔ سرکار جو کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، لہذا کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، یہ خیال آئے، شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ بھئی حضور نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اللہ سے جا کے پوچھو، تو اس کا مطلب حضور نہیں جانتے تھے۔ تو حضور کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کب؟ جب تک اللہ نے بتایا نہیں تھا۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور جو کچھ جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، لیکن جب اللہ نے سرکار پر قرآن نازل کر دیا، اور خاص طور پر جب قرآن کی یہ آیت نازل کر دی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ حضور فلاں بات نہیں جانتے تو وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، وہ منکر قرآن کہلائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ قرآن کے لیے فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ اور قرآن کیسی کتاب ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک کوئی تر ایسا ہے نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے لیے فرماتا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کائنات کی ہر شے کا بیان اس میں موجود ہے۔ اب جو کتاب ایسی ہو
کہ اس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہو، جو کتاب ایسی ہو جس میں کائنات کی ہر شے کا بیان موجود ہو، اور وہ پڑھایا بھی ہو اللہ نے اور پڑھا ہو رسول اللہ نے، تو علم میں کوئی کمی رہنے کا امکان ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے پھر اللہ نے اعلان کر دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے کہ آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے جب سرکار سے یہ پوچھا تو یہ نزول قرآن کا زمانہ تھا، ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، لہذا سرکار فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ تم اللہ سے سوال کرو۔ کیا سوال کرو؟ کہ اخلاص کیا ہے؟ تو میں نے جبرائیل سے کہا کہ تم اللہ سے سوال کرو، لہذا جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور میری طرف سے سوال پیش کیا۔ تو اے حذیفہ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت حذیفہ بڑے تجسس سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ کیا فرمایا؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائیے کہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، میں جس دل کو چاہتا ہوں اس کے لیے منتخب کر لیتا ہوں۔ اب وہ بات پتہ چلی کہ جو سرکار نے فرمایا اخلاص ہی ایمان ہے، تو جس طرح ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب دل میں ہی آتا ہے، اسی طرح اخلاص بھی اللہ کے انتخاب شدہ دل کا حصہ بنتا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان سے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، میں جس دل میں چاہتا ہوں اس راز کو رکھتا ہوں اور منتخب کر لیتا ہوں میں کسی دل کو اس راز کے رکھنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں اس حدیث کو بیان کیا، اور جامع ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے سر کو دائیں طرف جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، ایک مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے، جیسے دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ کوئی غور و تدبر کر رہا ہے، کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے قریب گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو ہلایا اور ارشاد فرمایا اے شخص سن لے، جس چیز کا نام اخلاص ہے اس کا تعلق سر کے جھکانے سے نہیں ہے۔ یعنی آپ نے بتایا کہ کسی مخصوص کیفیت کا بنا لینا مخلص ہونے کی دلیل نہیں ہے، اخلاص تو قلب کی ایک مخصوص کیفیت کا نام ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، میں جس دل کو چاہتا ہوں اس کے لیے منتخب فرما لیتا ہوں۔ یہ اخلاص بڑی عجیب نعمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو نصیب فرمائے، اور جب اخلاص مل جاتا ہے نا تو سرکار نے فرما دیا کہ تھوڑا عمل زیادہ سے بڑھ کر نفع کا باعث بنتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جزا، اجر، ثواب اس کا تعلق عمل کی مقدار سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اخلاص کی مقدار سے ہوتا ہے۔ عمل بھلے تھوڑا ہو لیکن اگر اخلاص زیادہ ہوگا تو اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق ارشاد فرما رہے رضی اللہ عنہ کہ بھئی اخلاص جس چیز کا نام ہے اس کا تعلق گردن کے جھکانے سے نہیں ہے، کسی مخصوص کیفیت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اخلاص ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرمائے۔ یہ اخلاص مخلص ہو جانا، خالص اس کے لیے کسی معاملے کا ہو جانا۔ بات عنوان سے جڑی ہوئی ہے اس لیے کہہ دے رہا ہوں میں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اتفاقی طور پر مجنو کا وہاں سے گزر ہو گیا۔ وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، مجنو کا وہاں سے گزر ہو گیا، مجنو صاحب اپنی دن میں چلے جا رہے تھے، وہ اس کے سامنے سے گزر گئے۔ ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو بڑا غصہ آ جاتا ہے، بھائی وہ تو خدا نہ خواستہ، میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا بعض لوگ نیت بھی توڑ دیتے ہیں، حالانکہ نماز پڑھنے والے کا گزرنے والے سے کوئی معاملہ نہیں ہے، گزرنے والے کو گناہ ہوگا جب کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرے، تو بے علمی میں ہوا، وہ جانتا ہی نہیں تھا تو پھر گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ اس کے آگے سے گزرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ نماز پڑھنے والے کا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے،
یہ بھی کوئی ایسا ہی تھا ہمارا مقتدی، تو یہ بھی غصے میں آ گیا. اس نے جناب نماز ختم کی اور دوڑ کے مجنو کو پکڑ لیا اور کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے سامنے سے گزر گیا، دیکھا نہیں تو نے میں نماز پڑھ رہا تھا؟ تو مجنو تو اپنے جنون میں تھا، اپنی کیفیت میں تھا. اس نے کہا کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں اگر تم نماز پڑھ رہے تھے اور میں تمہارے آگے سے گزر گیا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے. میں تو اپنی دھن میں تھا، میں تو لیلا کی دھن میں تھا، میں تو مگن تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. مگر تم کہہ رہے ہو کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم نماز پڑھ رہے تھے. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا بھائی حیرت کی بات یہ ہے کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، اس کا مطلب تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے. کمال ہے تم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور تم نے مجھے دیکھ بھی لیا اور میرا گزرنا تمہیں ناگوار بھی گزر گیا. میں تو لیلا کی محبت میں ایسا گم تھا کہ میں نے تم کو نہیں دیکھا. تم اللہ کی عبادت میں کیسے تھے کہ تم نے مجھے دیکھ لیا؟ تو اخلاص جس چیز کا نام ہے وہ انہماک کا ہی نام ہے، مستغرق ہو جانا. وہ جو میں نے مولا کائنات کے فضائل میں حدیث عرض کی تھی کہ آپ کی پنڈلی شریف میں تیر لگ گیا اور جب اسے نکالتے تھے تو بہت اذیت ہوتی تھی، تو مولا کائنات نے فرمایا بھائی ٹھہرو، واقعی بہت تکلیف ہے، شیر خدا ہے، بہت اذیت ہے، ٹھہرو، ایسا کرو مجھے نماز پڑھنے دو. اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہیں کوئی اذیت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو نماز اور صبر سے مدد چاہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، ارشاد فرمایا کہ بھئی ٹھہرو مجھے نماز کی نیت باندھ لینے دو. لہذا آپ نے نماز کی نیت باندھ لی. جب نماز کی نیت باندھ لی اور فرمایا کہ بھئی جب میں نماز پڑھنے لگوں تو دوران نماز تم اس تیر کو نکال لینا. لہذا آپ نے نماز کی نیت باندھ لی. دوران نماز لوگوں نے وہ تیر آپ کی پنڈلی سے جدا کر دیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے اپنی پنڈلی کی طرف دیکھا تو تیر جدا ہو چکا تھا. آپ نے لوگوں سے پوچھا تم نے نماز کی کس کیفیت میں، کس حالت میں میری پنڈلی سے تیر کو جدا کیا؟ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی. امیر المومنین کیا واقعی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز کی کس حالت میں آپ کی پنڈلی سے تیر کو جدا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں حالت نماز میں ہوں اور ایسے 1000 تیر میرے وجود میں پیوست کر لیے جائیں اور پھر نکال دیے جائیں مجھے ان پر آگاہی نہیں ہوگی، مجھے ان پر آگاہی نہیں ہوگی، مجھے نہیں پتا چلے گا. اخلاص اس چیز کا نام ہے، مستغرق ہو جانا، ڈوب جانا، خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. ہم زبان سے کہتے ہیں جب نماز کی ابتدا کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جو جانتے ہیں، ورنہ ہم زبانی بھی کہتے ہیں اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کرتا ہوں. تو یہ توجہ صرف اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کرنے کی نہیں ہے، بلکہ چہرہ ہمارا ظاہر ہے، ہمیں چہرے کو کعبے کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اپنی روح کو خالق کعبہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. اخلاص کی یہ نعمت جب کسی کو نصیب ہوتی ہے تو پھر اس کا سجدہ بظاہر زمین پر ہوتا ہے، لیکن اس سجدے کے عوض میں رب کائنات اسے عرش کی بلندیاں نصیب فرما دیتا ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. خالص اللہ کے لیے اگر بندہ عبادت کرے، اپنے عمل میں اخلاص کو جگہ دے کہ مخلوق اس کی خوشنودی، اس کی جانب سے ستائش، اس میں شہرت، ان کی طرف سے پسندیدگی، ان میں تعریف کے کلمات، ایسی کسی چیز کی اسے چاہت نہ ہو، بلکہ اس کا ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سہل، نفس پر سب سے زیادہ جو چیز بھاری ہے وہ اخلاص ہے.
کیونکہ نفس کے لیے اس میں ظاہراً کوئی نفع نہیں ہے اور کوئی لذت بھی نہیں ہے. نفس کے لیے اس میں کوئی نفع بھی نہیں ہے اور کوئی لذت بھی نہیں ہے، اس لیے نفس پر اخلاص بہت بھاری ہے. لیکن اگر یہ کسی کو نصیب ہو جائے، اگر کسی کو میسر ہو جائے، تو جیسا حضرت حذیفہ ابن یمان والی حدیث میں کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ چن لیتا ہے کسی دل کو اس راز کے لیے، تو ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ اخلاص کی نعمت، اللہ کے لیے عمل کو خالص کر دینا، یہ نعمت اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نصیب کر دیتا ہے تو یہ دونوں عالم سے اس شخص کو بیگانہ کر دیتی ہے. پھر اسے کسی سے کوئی غرض نہیں رہتی، بلکہ وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کا طلبگار بن جاتا ہے. صحابہ کرام کا اخلاص، اللہ اکبر. میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس سے بھی زیادہ میں آپ کو مسلم شریف کتاب المغازی میں واقعہ موجود ہے، اور یقیناً آپ نے پہلے علماء کرام سے بھی سنا ہوگا. اس میں اخلاص کا تعارف اور اخلاص کا منظر ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے. وہ کیا؟ ایک غزوہ مبارکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت جنگجو شخص کو قابو کر لیا اور آپ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور آپ نے تلوار کو بلند کیا کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیں. لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ تو مر رہا تھا نا بالکل. اس نے کیا کیا؟ حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. ظاہر ہے وہ تو قتل کرنے کے لیے اس کے سینے پر سوار تھے. حضرت علی نے بلند ہوئی ہوئی تلوار نیچے رکھ دی اور اس کو چھوڑ دیا. اس کو چھوڑ دیا، اتر گئے، سینے سے ہٹ گئے. صحابہ کرام نے اس پر بڑی حیرت کا اور بڑے تعجب کا اور تعصف کا اظہار کیا کہ یہ آپ نے عجیب کام کیا، ایسا شخص اتنی مشکل سے قابو آیا تھا آپ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور میں اسے قتل کرنا چاہتا تھا تو اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا اور مجھے آ گیا اس پر غصہ. ظاہر اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے فوراً اپنی تلوار کو روک لیا. اب ہمیں غصہ آئے تو ہم گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں، لیکن دیکھیے اخلاص کیا چیز ہوتا ہے. حضرت علی نے اٹھی ہوئی تلوار کو گرا دیا، فرمایا مجھے غصہ آ گیا. فرمایا پھر غصہ آ گیا تو آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کیونکہ اس نے میرے چہرے پر تھوکا تھا، اگر میں اسے اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا تو یہ قتل میرے نفس کے لیے ہوتا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں ہوتا. اگر میں اس کو قتل کر دیتا تو ظاہر میں تو غصے میں تھا نا، یہ غصہ میری ذات کے لیے تھا کیونکہ اس نے میرے چہرے پر تھوکا تھا. جبکہ جہاد نام ہے اللہ کی رضا کے لیے تلوار اٹھانے کا. یہ اخلاص کا مظہر جو صحابہ کرام کی سیرت طیبہ میں نظر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھی ہوئی تلوار کو روک دیا. فرمایا کہ نہیں، یعنی صحابہ کرام کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا. اسی کا نام اخلاص ہے کہ بندہ جب کوئی عمل کرے تو اس کے عمل میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی شامل ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے نا تو اس عمل کی اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کیسی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس عمل کرنے والے کو کیا کچھ عطا کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں معتکف تھے، جیسے ہم اور آپ معتکف ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ جسے توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کے عشرہ آخرہ میں جو کرتے ہیں وہ سنت موقدہ اعتکاف ہوتا ہے، سبحان اللہ. لیکن جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ جب بھی مسجد آتے ہیں تو اعتکاف کر لیتے ہیں، یعنی جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تاکہ جب تک میں مسجد میں رہوں مجھے اعتکاف کا ثواب مل جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد میں معتکف تھے.
اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ کے کان میں کوئی بات کی، راز و نیاز کے ساتھ اس نے کوئی بات کی۔ جب اس نے وہ بات کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چپل اٹھائی اور اس کے ساتھ چل دیے۔ تو آپ کے ساتھی جن کو آپ کا معتکف ہونا معلوم تھا، انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یا عبداللہ، کیا آپ کو اپنا معتکف ہونا یاد نہیں ہے؟ آپ بھول گئے کہ آپ اعتکاف میں ہیں؟ اب دیکھیے اخلاص اور اس کی برکت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، چھوٹی عمر کے تھے جب سرکار کا وصال ہوا۔ یہ سرکار کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے، جب ان سے کسی یاد دلانے والے نے یہ کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ اعتکاف میں ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور آپ کے چہرے پر غم اور دکھ کے آثار ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آپ نے سرکار کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا مجھے یاد ہے کہ میں معتکف ہوں، لیکن ابھی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے جب اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بتائی کہ اے عبداللہ، اگر تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے کسی بندے کے کسی امر میں معاون و مددگار بن جائے تو رب کائنات اسے تجھے 1 سال کے مقبول اعتکاف کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی بھی صاحب ایمان، کسی بھی اللہ کے بندے کا دنیاوی امر ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے مددگار بن جائے تو اللہ کی رضا کی خاطر۔ بعد میں انہوں نے بتایا ابھی اس کا معاملہ کیا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ اس شخص پر کسی کا قرض تھا، جس کا قرض تھا وہ اس سے مطالبہ کر رہا تھا، یہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ معتقد تھا۔ تو اس شخص نے آ کر ان سے کہا کہ اگر آپ میری سفارش کر دیں تو میری جان چھوٹ جائے گی، ورنہ میری بے عزتی ہوگی۔ آپ چپل اٹھا کے چل پڑے۔ آپ کا اس میں کوئی نفع نہیں تھا، آپ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، اس بندے کا فائدہ ضرور تھا، لیکن کیونکہ محض اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ قدم اٹھا رہے تھے تو آپ نے اخلاص کی وجہ سے تھوڑے عمل پر ملنے والے زیادہ اجر سے سرکار کے غلاموں کو آگاہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے جب اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ اے عبداللہ، اگر تو اللہ کے کسی بندے کے کسی بھی امر میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے معاون و مددگار بنے، اللہ تبارک تعالیٰ تجھے 1 سال کے مقبول اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات پر اجر جو ملتا ہے اس کا تعلق عبادت کے ڈیوریشن دورانیے سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق عبادات میں کی جانے والی مشقت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق تو اس نیت اور ارادے میں خلوص سے ہوتا ہے جو صاحب ایمان کے قلب میں ہوتا ہے۔ اگر وہ خلوص کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا، آپ کو خلوص کہاں سے سمجھ میں آیا؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا، بال کاٹنے والے سے۔ لوگوں نے کہا حجام سے اخلاص سیکھا، وہ کیسے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوا اور دوران طواف یا دوران سفر میری پونجی چوری ہو گئی، کسی نے نکال لیے پیسے، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ جب میں عمرے کی تکمیل کے بعد بال اتروانے کے لیے نائی کے پاس پہنچا، حجام کے پاس پہنچا، اور میں نے پیسے تلاش کیے تو پیسے موجود نہیں تھے۔ یا تو سفر میں ہوا یہ واقعہ، یا طواف میں ہوا یہ واقعہ، یا کسی جگہ ہو گیا، مجھے علم نہیں ہوا۔ فرمایا کہ اب میں بڑی لجاجت کے ساتھ اس حجام سے مخاطب ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن کیا تم اللہ کی رضا کے لیے میرے بال اتار سکتے ہو؟ آپ فرماتے جب میں نے یہ بات کہی نا
تو وہ کسی بڑے امیر کبیر مالدار آدمی کے بال کاٹ رہا تھا، اس نے اس کو وہیں چھوڑ دیا اور دوسری کرسی پر مجھے بٹھایا اور استرے سے میرے بال اتارنے لگا۔ وہ شخص ناراضگی کا اظہار کرنے لگا کہ بھئی تم نے، میں جو کہ پیسے دینے والا گاہک ہوں، مجھے تو تم نے چھوڑ دیا، ادھورا چھوڑ دیا، اور یہ جو فری فنڈ کا شخص تمہارے پاس آیا ہے اس کے تم بڑے انہماک کے ساتھ بال اتار رہے ہو۔ تو اس نے کہا بھئی یہ جو تیرے بال میں کاٹ رہا ہوں یہ میں اپنی روزی کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تیرا دل چاہے دے، تیرا دل چاہے نہیں دے، بیٹھ چاہے چلا جا، پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ کام میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اس نے میرے بال اتار دیے اور بال اتروانے کے بعد میں چلا آیا، لیکن میں نے یاد رکھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا، میں دوبارہ عمرے کے لیے حاضر ہوا اور اب میرے پاس مال و اسباب موجود تھے، تو میں دوبارہ اسی شخص کے پاس گیا، اور اتفاق سے اب لوگوں میں میری کچھ شہرت بھی ہو گئی تھی، کچھ لوگ مجھے جاننے بھی لگے تھے کہ یہ جنید بغدادی ہیں، ان کی شہرت بھی ہو گئی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس، اسی کے پاس گیا اور میں نے اس کے پاس بیٹھ کر بال اتروائے۔ ظاہر پیسوں والے گاہک تھے سارے، میں بھی پیسے والا گاہک تھا، میں نے بال اتروائے۔ جب وہ بال اتار چکا تو میں نے جو قیمت بال اتارنے کی وہ سب سے لے رہا تھا، میں نے دگنے پیسے دیے اس کو۔ اس نے کہا بھئی یہ دگنے پیسے کیسے؟ تو حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بھئی مجھ پر یہ تیرا قرض تھا، تو اس نے ان کو پہچان بھی لیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ تو جنید بغدادی ہیں؟ کہا بھئی ہاں۔ کہا آپ پر میرا قرض کیسا؟ تو بتایا فلاں وقت کبھی میں یہاں آیا تھا اور میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے میرے بال اتار دو، تم نے میرے بال اتار دیے تھے، میں نے ظاہر تمہیں پیسے نہیں دیے تھے، تو اب یہ میں پیسے دے رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ شخص ہنسنے لگا اور کہنے لگا جنید میں تو سمجھتا تھا تم بہت بڑے درجے پر پہنچ گئے ہو، میں تو سمجھ رہا تھا تم بہت اللہ کے بڑے مقبول بندے بن گئے ہو، لیکن اتنی ولایت کی شہرت کے باوجود تمہیں اتنی سی بات پتہ نہیں ہے کہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کا عوض اللہ سے لیا جاتا ہے۔ کسی بات تمہیں پتہ نہیں ہے، تو میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا، تو میں تم سے اس کا عوض کیسے لے سکتا ہوں؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اس دن صحیح معنوں میں نے اخلاص کا تعارف سیکھا، کہ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندے کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو وہ عمل کرے خلوص کے ساتھ کرے، صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اس کو مطلوب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور عمل، کوئی کسی اور کی جانب اس کی توجہ نہ ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا، ان کے واقعات میں ہم نے پڑھا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ وہ ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑی اور ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے کر دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ہی راستے میں ان کو ملے اور آپ نے فرمایا کہ رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ آپ نے فرمایا بھئی میں نے آج یہ طے کر لیا ہے کہ اس لکڑی سے جنت کو جلا دوں گی اور اس لوٹے سے جہنم کو بجھا دوں گی۔ حضرت جنید نے فرمایا بھئی اتنا سخت ارادہ آپ نے کیوں کر لیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جہنم کے خوف میں عبادت کر رہے ہیں۔ کیا ایمان والوں کو ابھی تک یہ بات نہیں پتا چلی کہ عبادت تو صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے کیا جاتا ہے؟ اخلاص جس چیز کا نام ہے نا، اس میں بندہ جہنم کے خوف اور جنت کے لالچ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ اہل اللہ تو اس کو بھی اخلاص کے منافی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی عمل کرے گا اللہ راضی ہوگا، جب اللہ راضی ہوگا تو جہنم سے تو نجات خود بخود ملے گی، جب اللہ راضی ہوگا تو جنت کا انعام تو خود بخود ملے گا۔ اصل نعمت تو ہے اللہ اس کے رسول کی رضا ہونا، جو کہ اخلاص کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اخلاص کی نعمت، خلوص کی دولت جب تک کسی کو میسر نہیں آتی اس وقت تک اس کے لیے کوئی اجر و ثواب اور کوئی مقبولیت عمل کی ہرگز ممکن نہیں ہے۔
آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے عمل میں اخلاص کی رمق پیدا کریں۔ بدقسمتی سے آج ہم میں ریاکاری کا جذبہ، دکھاوے کا شوق، شہرت کی تمنا، مقبولیت کی حسرت اور سراہے جانے کی آرزو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن جو ان چیزوں سے خود کو آزاد کر لیتا ہے اور عمل کرتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جس کو نصیب ہوتی ہے نا، یہ ساری چیزیں اس کو خود بخود مل جاتی ہیں، ساری چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں اس کو۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کی اس مقدس رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاں اور دعائیں کریں، وہاں یہ دعا ضرور کریں کہ اے اللہ تو ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمیں خلوص کی دولت عطا فرما دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں خلوص کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں اخلاص کی نعمت عطا فرما دیتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ساری منزلوں کو طے کر لیتے ہیں۔ اس نعمت کے بغیر سارے اعمال اور ساری ریاضتیں اور مجاہدے بیکار اور اکارت ہیں۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے آج کے اس مقدس دن میں، اے اللہ تو نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ہمیں کلمے کے ساتھ مخلص کر دے، اے اللہ تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ تو ہمیں ادائیگی نماز میں اخلاص کی نعمت عطا فرما دے، اے اللہ تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو ہمیں اہتمام روزہ میں خلوص کی دولت عطا فرما دے، اے اللہ تو نے ہمیں مال عطا فرمایا اور اپنی راہ میں زکوٰۃ کے دینے کی توفیق عطا فرمائی، اس دینے میں اے رب کریم تو ہمیں خلوص عطا فرما دے کہ تیری رضا کے لیے دیں، اے رب کریم تو ہمیں ہر عمل میں اخلاص کی نعمت عطا فرما۔ خلوص کی دولت اگر کسی کو مل گئی تو پھر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اس کا مقدر ہیں۔ یقیناً ہم بد نصیب ہیں کہ اولاً تو ہم عمل سے ہی دور ہیں، لیکن اگر عمل ہے بھی تو اس میں ریاکاری کا ایک عنصر اور اخلاص سے محرومی کا ایک معاملہ ہمارے ساتھ پیش ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیمیائے سعادت میں ایک مقام پر تحریر فرماتے پہلے لوگ عمل کرتے تھے اور اس میں دکھاوا کرتے تھے، پہلے لوگ عمل کرتے تھے اور اس میں دکھاوا کرتے تھے، اب تو حال یہ ہے کہ عمل سرے سے ختم ہو گیا، صرف دکھاوا ہی باقی رہ گیا۔ یعنی پہلے لوگ عمل تو کرتے تھے، اس میں کچھ نہ کچھ دکھاوا ہو جاتا تھا، اب تو حال یہ ہے کہ دکھاوا ہی دکھاوا رہ گیا ہے، عمل ہے ہی نہیں۔ رہ گئی رسم ازاں، قلندر لاہوری فرماتے رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ محروم ہیں ہم اس سے، لیکن ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ رب کریم ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، اے اللہ ہمیں خلوص کی نعمت عطا فرما، کیونکہ یہ نعمت اگر رب کائنات ہمیں عطا فرما دے تو یقیناً پھر ہمارا ایمان بھی مقبول ہے اور ہمارے اعمال بھی مقبول ہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ اخلاص کنجی ہے نا، اگر اخلاص مل جائے تو کامیابی ہے، سستا سودا ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا بھاؤ چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سب کو اخلاص کی نعمت اور خلوص کی دولت عطا فرمائے، آج کی رات کی برکتیں رب کائنات ہم سب کو عطا فرمائے، اور آج کی رات کی عزتوں اور عظمتوں کے دفعل رب کائنات ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا سپاہی بن کر زندہ رہنے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی کرتے ہوئے آپ کی اطاعت و پیروی کے ساتھ آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔